ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا کی والدہ کے ساتھ ان کی چچی کچھ ان کے رشتے کے معاملے کو لے کر بحث مباحثہ آپس میں کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی چچی ان کی والدہ سے کہتی ہے کہ رمشا کے لیے جو رشتہ آیا ہے بہت ہی اس کو غنیمت سمجھیں اور اس میں کوتاہی نہ ہی کوئی دیر کریں، اور رمشا کی منگنی کے بجائے آپ فوراً اس کی شادی کر لیں، اور دولہے والے بھی مجھے روزانہ فونز اور کالز کرتے رہتے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی کوتاہی نہ کریں۔ اور ناظرین، عفنان صبح اپنے آفس کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو علیزہ کے روم میں جا کے اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہو تو میں تمہیں اپنے آفس ڈراپ کر دوں گا۔ تو علیزہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کے آ رہی ہوں، آپ نیچے جاؤ۔ اسی دوران عفنان کو بار بار رمشا کے کالز آ رہے ہوتے ہیں تو علیزہ پوچھتی ہے کہ کس کی کالز ہیں، آپ اس کو بلاک کر دو۔ اسی دوران جب عفنان اپنی گاڑی میں آفس جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو رمشا کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو عفنان اسے اٹینڈ کرتا ہے تو رمشا اسے بار بار اصرار کرتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لو، آپ مجھ سے شادی کر لو، لیکن عفنان کہتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، آپ خواہ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو۔ تو اسی دوران رمشا رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے نہیں ملو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، صرف ایک مرتبہ ملو۔ تو عفنان اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے تو رمشا اس سے اپنی شادی کے بارے میں باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ اور میری ان باتوں پر غور کرو، اور پلیز اس چیز پر غور کرو، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور رمشا کہتی ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ میرے والدین سے بات کر لو اور اس کے بعد آپ جتنا چاہے ٹائم لے لو، اس ٹائم شادی کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن صرف میرے والدین کو منا لو۔ یہ سن کر عفنان بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تم سے شادی کروں گا، تمہارے خاندان کا نام مجھے پتہ ہے، اور تم اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، پیسے کے لیے سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالتی رہتی ہو، ویڈیوز ڈالتی رہتی ہو، تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں؟ تم نے تو اپنے والدین کی عزت کا خیال تک نہیں رکھا، تم میرے عزت کا کیا خیال رکھو گی؟ آج کے بعد نہ مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا اور مجھ سے کسی چیز کی بھی امید مت رکھنا، اور نہ ہی مجھے کوئی کال کرنا، نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کے لیے آج کے بعد میرا جان چھوڑ دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ کر عفنان وہاں سے چلا جاتا ہے اور رمشا پیچھے رونے لگتی ہے۔ اور ناظرین، جب رمشا گھر واپس آتی ہے تو اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہے کہ جس لڑکے سے تم محبت کرتی تھی اس نے تمہیں کیا جواب دیا، اور کیا راضی ہے تم سے شادی کرنے کے لیے؟ تو یہ سن کر رمشا بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لڑکا ملک سے باہر چلا گیا ہے اور اب مجھ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد رمشا کی والدہ اور والد اس کی شادی کا پروگرام کرتے ہیں اور جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے ان کو ہاں کہتے ہیں اور رمشا کی شادی کی تیاریوں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، رمشا اپنی والدہ کے ساتھ بات کرنے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر اس کی کزن آ جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ رمشا مبارک ہو، تمہاری شادی کا ڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے، اس مہینے کی 20 تاریخ کو تمہاری شادی ہے۔ یہ سن کر رمشا خاموش ہو جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ تو رمشا کی شادی کے تقریب کے لیے اس کے والد اپنے دوست و احباب کے پاس جاتا ہے اور ان کو شادی کی کارڈز وغیرہ دیتا ہے۔ اسی دوران وہ عفنان کے والد کے پاس بھی جاتا ہے اور ان کو شادی کا کارڈ دیتا ہے اور ان سے اصرار کرتا ہے کہ آپ نے میری بیٹی کی شادی میں ضرور شامل ہونا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی بالکل میں آؤں گا، کیوں نہیں۔
تو اسی طرح ناظرین اگلے دن سے ہی رمشا کی شادی کے تقریبات وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں اور رمشا کی منگنی کے رسومات وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے بلائے ہوئے تمام مہمان ان کے گھر پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران رمشا بالکل خوش نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت غم زدہ ہوتی ہے اور بالکل خاموش ہی بیٹھی ہوتی ہے، نہ مسکراتی ہے نہ کہ کچھ بھی نہیں۔ ادھر ناظرین افنان کے والد بھی شادی پر آنے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے افنان کو لے کر ان کے گھر پر آتا ہے تو وہاں پہ کوئی نام وغیرہ لکھا نہیں ہوتا۔ افنان بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن کوئی نہیں آتا۔ تو اسی دوران جب وہ زیادہ زور سے دروازہ کھٹکانے کے بعد رمشا کے والد باہر نکل آتے ہیں اور افنان کے والد سے ملتے ہیں اور افنان سے بھی ملتے ہیں، تو ان دونوں کو ساتھ لے کر اندر منگنی کی تقریبات میں لے کر جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ ان کو کچھ چائے کافی وغیرہ پیش کرتے ہیں اور کچھ سویٹس وغیرہ ان کے آگے رکھتے ہیں، تو افنان کے والد رمشا کے والد کو رمشا کے لیے کچھ گفٹ دیتا ہے۔ تو رمشا کے والد کہتے ہیں کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بیٹی ایسے ہماری بیٹی ہے، تو انہوں نے وہ گفٹ ان کو دے دیا۔ تو اسی دوران رمشا باہر آنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے والد کو افنان کے بارے میں سب کچھ بتانا ہے اور میں یہ شادی نہیں کر سکتی ہوں، لیکن جب وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو شانی اسے وہیں پر روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم منگنی کے دن کیا گل کھلانے والی ہو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اندر چلی جاؤ۔ تو ناظرین رسم ختم ہونے کے بعد افنان اور اس کے والد وہیں سے واپس اپنی گھر کی طرف چلے جاتے